بسم الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جامعہ حمادیہ کراچی پاکستان کے زیر اہتمام اجتماعی قربانی سن 2023 عیسوی 1444 ہجری میں ذبح سے متعلق احکام قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے، جانور گوشت ذبح کے بعد حلال ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، الا ما ذکیتم، مگر وہ جانور حلال ہے جس کو تم ذبح کر لو۔ مسئلہ، ذبح کرنے والے کا مسلمان یا اہل کتاب ہونا لازمی ہے، ورنہ ذبح صحیح نہ ہوگا۔ مسئلہ، ذبح جانور کی گردن میں 4 رگوں کو کاٹنے کا نام ہے۔ ایک کھانے کی نالی جسے نرخرا کہتے ہیں، دوسرا سانس کی نالی، اور خون کی 2 نالیاں۔ خون کی 2 نالیوں میں سے کوئی ایک بھی کٹ گئی تو بھی ذبح درست ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ایسے جانور کو مت کھاؤ جس پر بوقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ مسئلہ، آیت مبارکہ سے معلوم ہوا جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا لازم ہے۔ مسئلہ، جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا مستحب ہے۔ مسئلہ، ذبح کے وقت اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لینا ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اس حدیث کی روشنی سے معلوم ہوا جانور کو بوقت ذبح خام خواہ کی تکلیف دینا منع ہے، خواہ ذبح کے وقت دی جائے یا ذبح کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہو۔ مثلا جانور کو لٹانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کرنا منع ہے۔ جانور کو گرانے کے بعد کھینچ کر دوسری جگہ منتقل کرنا منع ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا منع ہے۔ کن چھری سے ذبح کرنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تخنع الشاۃ۔ علماء نے اس کے 2 مطلب بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، ذبح کرتے پوری گردن کاٹنا، دھڑ سے الگ کر دینا منع ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، ذبح کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے جانور کا حرام مغز کاٹنا یا اس میں چھری مارنا منع ہے۔ ذبح کی سنتیں، ذبح کرنے والا قبلہ رو ہو، جانور بھی قبلہ رو ہو، اونٹ کو نہر کرنا یعنی کھڑا کر کے ذبح کرنا سنت ہے۔ گائے، بکرے، دمبے وغیرہ کو ذبح کرنا یعنی لٹا کر اس کی گردن کاٹنا سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر دیکھیں بکرے کی جو گلا ہے نا، اس کے اندر 4 رگیں ہوتی ہیں جن کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے جسے سانس لیتا ہے، اس کو عربی میں حلقوم بھی کہتے ہیں، اور ایک اس کے ساتھ یہاں نیچے ہے، ایک منٹ ادھر ہے، یہ اس کو مری کہتے ہیں جسے کھانا اندر جاتا ہے۔ یہ 2 ہو گئی ہیں، ایک یہ خون جا رہا ہے، ایک یہ خون جا رہا ہے، ان کو عودجین کہتے ہیں۔ یہ کل 4 رگیں، 1 2 3 4، ان کو کاٹنا ضروری۔ یہ کٹ جائے بس بکرا کا ذبح ہو گیا، اس کے بعد مزید کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے اگر 3 کٹ جائیں، 1 2، ان میں سے ان دونوں میں سے کوئی ایک کٹ جائے تب بھی بکرا ذبح ہو جاتا ہے۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جو اکثر لوگ ہوتے ہیں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہڈی کے اندر ایک رگ ہے، اس کو کاٹنا ضروری ہے۔ وہ حرام مغز کا ہوتا ہے جس کا دماغ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ آپ جیسے ہی اس کو کاٹیں گے یہ خون فوراً رک جائے گا، بکرا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو بہتا ہوا خون ہے یہ حرام ہے، یہ خون اندر گوشت کے اندر ہی رہ جاتا ہے، گوشت سے بدبو بھی آتی ہے، ذائقہ بھی خراب ہوتا ہے گوشت کا۔ لیکن کسائی لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس کو کاٹ لیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدھا کلو خون اندر رہ جاتا ہے تو وزن بڑھ جاتا ہے تو گوشت کا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے بکرا جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ان کو آگے دوسرے بکرے ذبح کرنے ہوتے ہیں، دوسرے گائیں وغیرہ۔
تو ان کو جلدی ہوتی ہے. تو آپ اس کو اس طرح کاٹ کے چھوڑ دیں, جتنا خون بہتا ہے, اگرچہ بکرا کھڑا بھی ہو جائے اس کے بعد, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ خون بہتا جائے گا, خون بہنے سے جب مر جائے گا تو وہ یعنی سانس نکل جائے گا تو وہ بکرا حلال ہوتا ہے. ہاں, جتنا زیادہ خون بہے گا اتنا اچھا ہوگا, جتنا زیادہ ٹائم لے یہ. اور یہ 4 کاٹ دیں, اس کے علاوہ اور کبھی بھی کسائی کو یہ کاٹنے